الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ طٰہٰ قرآن کریم کی 20ویں صورت ہے۔ ابتدائی 5 رکوع میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے رکوع میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور نبوت عطا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سفر پہ تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سفر کے درمیان ان کو کوہ طور پہ بلایا، اور کوہ طور پہ بلا کے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایک مقدس وادی طوٰ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارے، آگے آئے، اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت عطا ہوئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری سنائی۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جس زمانے میں پیدائش ہوئی تھی تو فرعون نے تو ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے انتظام فرمایا، ایک ڈبے کے اندر، ایک باکس کے اندر ان کو بند کیا گیا، اور اس کو سمندر میں ڈالا گیا۔ سمندر سے اللہ نے اس شخص تک پہنچایا، یأخذہ عدو لی وعدو لک، جو اللہ اور اس موسیٰ علیہ السلام دونوں کا دشمن تھا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے پہنچوایا، اور اسی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی، سبق بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو تمہارے نزدیک جہاں اسباب ٹوٹتے ہیں وہاں سے اللہ کے نزدیک اسباب بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہیں جس چیز کے ذریعے سے خیر کا پہلو نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، جس خیر کے اندر سے شر کو نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پرورش عطا کی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آ کے جو دعوت دی اس کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور جب جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، مگر اس نجات کے باوجود اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا کا سارا واقعہ ذکر کیا، اور آخر میں یہ بات سمجھائی اہل ایمان کو کہ دیکھو، یہ جو مشرکین مکہ ہیں کوئی نیا کام نہیں کر رہے، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ان سے پہلے بنی اسرائیل کے یہودی کر چکے ہیں۔ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، انہوں نے بتوں کو معبود بنا لیا۔ تم اس بات کو یاد رکھو کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، حقیقی معبود، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا محبت کے لائق کوئی نہیں، اس کے سوا سجدے کے لائق کوئی اور نہیں ہے۔ رکو نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے بات بیان کی کہ کل قیامت کا جب وقت آئے گا اس وقت میں ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو پہاڑوں کو ختم فرما دیں گے۔ رکو نمبر 7 میں ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تفصیلی طور پہ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آئی، ابلیس کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنا پڑا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یہ مخصوص مدت کے لیے ان کو زمین پہ اتارا ہے۔ 2 سبق مل گئے۔ ایک سبق تو یہ کہ شیطان ازلی دشمن ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے
مقابلے میں اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جنت ہمارا جدی پشتی مکان ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا۔ وارث اس کو کہتے ہیں جس نے خریدا نہیں ہوتا، محنت نہیں کی ہوتی، اوپر سے ورثے کے اندر ملا کرتا ہے۔ تو یہ جنت بھی تمہیں ورثے کے اندر تمہارے آباء و اجداد سے ملتی ہوئی آ رہی ہے، لہذا تم اس جنت کی طرف جاؤ، جنت کی طرف دوڑ، جنت کی طرف جانے والے اعمال کی طرف دوڑ لگاؤ اور جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر رکو نمبر 7 کے ہی آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو کوئی شخص بھی قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتا، قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹنا یہ رزق کی بے برکتی کی بنیادی سبب ہے جو قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ دنیا میں جو کوئی شخص بھی اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ توڑے گا، اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، اس کے رزق کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ہم ایسے بندے کو اندھا کھڑا کریں گے، وہ اس دن اللہ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ دنیا کے اندر تو میں دیکھا کرتا تھا، آپ نے مجھے بصارت دی تھی، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العزت کی جانب سے بیان ہوگا، جواب دیا جائے گا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تم نے دنیا کے اندر ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، ہمارا کلام تمہارے پاس آیا، تم نے اس کلام پاک کو بلایا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بہت زیادہ اہم ضروری چیز ہے۔ اور رکو نمبر 8 میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ کو مختلف تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ ان کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے اور دوسروں کو نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیجئے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نَحْنُ نَرْزُقُ، جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کے بارے میں دوسروں کو پابند کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی جانب سے رزق عطا کرے گا۔ رزق کی بندش کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی، قرآن کریم سے تعلق کا توڑنا، اور جو کوئی شخص بھی رزق کے اندر فراوانی چاہتا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، خود بھی نماز کی پابندی کرے، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو، جو کوئی بھی انسان کی ماتحتی کے اندر آتا ہے ان کو نماز کی طرف قائل کرے۔ اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ انبیاء۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے 2 رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب و کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، مگر اس کے قریب آنے کے باوجود لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے جمع فرمایا، اس طریقے سے اٹھایا، کہا تین، جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی جیسے ایک پہلی انگلی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب آپ سوچیں قیامت کتنی قریب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کے اندر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ قیامت کا قریب آنا نبی علیہ السلام کے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا، یعنی قیامت اتنی قریب ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت تو اتنی قریب ہے انسان کے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اس حساب کتاب سے بالکل غافل ہے، اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ پچھلی قوم جو جتنی دنیا کے اندر آئی تھی انہوں نے بھی اسی طریقے کے مذاق اڑائے تھے، جیسے آج دنیا کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے، جی اتنے سال گزر گئے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قیامت قریب آ گئی، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تو آئی نہیں، مزید کتنا انتظار کرنا ہے، اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کے مذاق کیے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کوئی انوکھے لوگ نہیں ہیں مذاق اڑانے والے، پہلی بار نہیں اڑا رہے، اس
سے پہلے بھی لوگ اس طریقے کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اور ہم اس طرح کے لوگوں کو دنیا کے اندر ہلاک کرتے رہے ہیں. یہ ہماری سنت ہے. قرآن کریم نصیحت ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے اور قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اس بات کو نہیں ڈھونڈتے کہ یہ قرآن کریم تمہارے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کریم تمہیں نیکی کی بات کا حکم دے رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، تم اس قرآن کریم کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور آخر میں ارشاد فرمایا اسی رکوع کے کہ اللہ رب العزت نے حق کو باطل کے منہ پر دے مارا ہے. الفاظ اللہ رب العزت نے زبردست چناؤ کیا. یہ نہیں فرمایا کہ حق کو مٹا دیا، باطل کو غالب کر دیا، یہ الفاظ دوسری جگہوں پہ ارشاد فرمائے، لیکن یہاں پہ ارشاد فرمایا نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل کے منہ پہ دے مارتے ہیں. کیا معنی ہے؟ جب بھی کوئی شخص حق کی تلاش کے اندر ہوگا اللہ رب العزت حق اس کو دکھلا دیں گے. انفرادی اعتبار سے حق کی تلاش میں ہوگا اللہ حق کو واضح کر دیں گے. اجتماعی اعتبار سے حق کے لیے کوششیں کرے گا اللہ رب العزت باطل کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنے ٹھکانوں میں لوٹا دیں گے اور حق کا بول پوری دنیا میں بالا کر دیں گے. رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں پر اللہ کی جانب سے 2 طرح کے امتحانات آتے ہیں. یہ تو صبر کا امتحان آئے گا یا شکر کا امتحان آئے گا. مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرو، اس صبر پہ تمہارے لیے اجر ہے، یہ امتحان ہے. اور اگر اللہ کی جانب سے نعمتیں آ جائیں تو نعمتوں پہ شکر ادا کرو، یہ بھی تمہارا امتحان ہے. اور رکوع نمبر 4 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل تم دنیا کے اندر کرو گے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، کل قیامت کے دن اس کا حساب کیا جائے گا. لہٰذا دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء آئے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان میں بالخصوص موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. یہ 2 بھائی تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ نے انہیں کتاب عطا کی، اس کتاب کے ذریعے انہوں نے امت کی رہنمائی کی کوشش کی. جو لوگ ایمان لے آئے کامیاب ہو گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہو گئے. رکوع نمبر 5 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم بت پرست تھی، یہ اکیلے موحد تھے. انہوں نے پوری قوم کے سامنے سارے بتوں کو گرا دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب قوم نے پوچھا کہ ان سب بتوں کو کس نے گرایا تو کہنے لگے جی بڑے نے شاید گرایا ہو. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بڑا بت کیسے دوسروں کو گرا سکتا ہے؟ یہ تو تلوار چلانا نہیں جانتا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہ کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو بت کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ بت کی تم عبادت کرتے ہو. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب پہ تف ہو. جب قوم دلیل سے بات کو نہیں سمجھ سکی اور قوم نے دلیل کے آگے ہار اختیار کر لی، تو جب بھی کوئی دلیل کے آگے ہار جاتا ہے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. چنانچہ قوم نے بھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا، کہنے لگے جی اس کو آگ میں جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اس کے ذریعے سے. وہ معبود جن کو عابدوں کی مدد کی ضرورت ہو، ان معبودوں کا حال کیا ہوگا بھلا. بہرحال انہوں نے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سیج بنا دیا اور آگ کو ہم نے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نجات عطا فرما دی. سبق مل گیا کہ اللہ رب العزت اپنے راستے میں انسان سے قربانی مانگتے ہیں لیکن اللہ قربانی لیتے نہیں ہیں. یہ 2 چیزوں کا بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، چھری مکمل تیز تھی، ذبح نہیں کیا، اللہ نے بچا لیا. آگ میں ڈالنے کا حکم ہو گیا، آگ میں جا رہے ہیں مگر اللہ نے ڈلنے نہیں دیا، اس سے پہلے بچا لیا. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری خاطر قربانی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے. یہ جذبہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے. اللہ رب العزت کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے، بڑی قدردان ذات ہے.
رکو نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان انبیاء کا ذکر کیا کہ کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے نیکوکار تھے، یہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی۔ اور انہی کے درمیان یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر دیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈالا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کرتے رہے، فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا انہوں نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے انہیں اس غم سے نجات عطا کی، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہماری یہی سنت چلی آ رہی ہے ایمان والوں کے بارے میں، جو کوئی بھی اپنی پریشانی کے عالم میں یونس علیہ السلام کی اس دعا کا کثرت سے ورد کرے گا، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ رکو نمبر 7 میں نبی علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، لہٰذا جو وحی ہم آپ پر کر رہے ہیں آپ اس کی پیروی کرتے جائیے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحج۔ پہلی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بڑے فصیح و بلیغ انداز میں کیا کہ اے لوگوں ڈرو اس دن سے کہ جس دن زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ اللہ کی جانب سے آئے گا اور وہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کی جانب سے جس وقت پہ سور پھونکی جائے گی تو وہ سور کے پھونکنے پر جو دہشت ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے ایک عظیم زلزلے کی جانب ہوتی ہے۔ اس وقت پہ حال کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تمہیں ایسا لگے گا شاید کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں، نشے کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا اس دن کا عذاب انتہائی سخت ہوگا، جس سخت عذاب کی وجہ سے یہ بات اس طریقے سے لگ رہی ہوگی، لہٰذا اس دن سے اپنے آپ کو ڈراؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے کنارے پر اختیار کرتے ہیں، تم اللہ کی بندگی کو کنارے کنارے پہ اختیار نہ کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، علماء نے لکھا کنارے کنارے پر بندگی سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں عبادات کے اندر، نیکی کے اندر کوئی فائدہ نظر آ گیا دنیا کے اعتبار سے تو آگے بڑھ گئے، اور جہاں کہیں کوئی نقصان بظاہر نظر آتا ہے فوراً پیچھے ہٹ گئے، یا جہاں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ ایسے افراد وہ ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا ان کے لیے نقصان ہے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ حرم کی جو سرزمین ہے اللہ رب العزت نے یہ تمام لوگوں کا حق رکھا ہے، لہٰذا مسجد حرام کو، حرم کی زمین کو کبھی بھی اپنے لیے آمدنی کا ذریعہ نہ بنانا، حرم کی زمین کو اپنے لیے انکم کا سورس نہ بنانا۔ اللہ رب العزت کی نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے، تم اس پر حاجیوں کی، معتمرین کی خدمت کرتے جاؤ، ان کی خدمت کے صدقے اللہ تمہارے لیے سینکڑوں رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اور واقعی یہی بات تھی، جب تک کہ اس کو بزنس نہیں بنایا گیا تھا اللہ نے تیل کے بے تحاشا ذخائر وہاں پہ کھول رکھے تھے، جب اس کو بزنس بنا دیا گیا، آج اس کو ٹورزم انڈسٹری وہاں پہ بنا دیا گیا، نتیجہ یہ ہے کہ اب تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، رزق کی تنگی وہاں پر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ حرمین کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنانا، اپنے لیے خدمت کا ذریعہ بنانا۔ رکوع نمبر 4 میں حج کے مناسک کو ذکر کیا اور حج کے معاشی اعتبار سے فوائد بتائے کہ جو کوئی شخص بھی حج کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، معاشرتی فوائد عطا فرمائے کہ جس معاشرے کے اندر حج کا رجحان کثرت کے ساتھ ہوتا ہے اللہ وہاں پر خیر اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 کے اندر جو آیات ہیں یہ آیات اس وقت میں نازل ہوئی جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، مکہ مکرمہ میں جہاد کرنے سے منع کیا تھا، اب مدینہ کی طرف ہجرت کی جا رہی ہے، اس درمیان میں حکم نازل ہو گیا کہ اب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اجازت ہے۔
اور مقصد بیان کر دیا کہ اگر تم جہاد کرو اور تم کسی سرزمین کے اوپر برسر اقتدار آ جاؤ، تم غالب آ جاؤ کسی سرزمین پہ، اب تمہاری ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، وہاں پہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کے حکم کو وہاں پر نافذ کرو، برائی سے اپنے آپ کو روکو، برائی سے دوسروں کو روکنے کا نظام قائم کرو۔ یہ کسی بھی ریاست کے اسلام کے نام پہ بننے کے مقاصد ہیں بنیادی طور پہ چار: نماز کا قیام، زکوٰۃ کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا مستقل نظام، اور لوگوں کو برائی سے روکنے کا ایک مستقل نظام۔ یہ چار بنیادی خد و خال ہیں، بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مدینہ کی ریاست مدینہ کی انہی چار چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نیکی کو قیام بخشتا ہے، اللہ نیکی کو قائم کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں برائی کو مٹاتا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الملک للہ، بادشاہ ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ ہی ساری کی ساری سرزمین کا بادشاہ ہے، لہذا جہاں کہیں اس نے تمہیں اقتدار بخشا ہے وہاں پر تم اللہ کے حکموں کو نافذ کرو۔ رکوع نمبر 8 میں یہ بات ذکر کر دی کہ ہجرت کے بعد بھی تم پر آزمائشیں آئیں گی، یاد رکھو جب تم ایمان لے کے آ گئے ہو، اب ایمان کے بعد آزمائش تمہارے اوپر آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر آزمائش کے تم دنیا سے چلے جاؤ۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا ان کا اور اب آزمائیں گے نہیں، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی آج آزمائیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ آزمائش انہی کے ایمان کے درجے کی تھی، ہم پہ آزمائش ہمارے درجے کی ہے، ان کی آزمائش ان کے درجے کی تھی، ہمارے درجے کی آزمائش کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے انسان، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، گناہوں سے بچنے کے اندر صبر کو اختیار کر لے، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، کھیتیوں کو سیراب کیا، زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہیں یہ نعمت کشتی کی عطا کی جس پہ بیٹھ کے تم جہاں کہیں کا دل چاہے سفر کرو، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں جن کی تم عبادت دنیا کے اندر کرتے ہو، اللہ رب العزت رکوع نمبر 10 میں فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ سارے کے سارے معبود جمع ہو جائیں، ایک مچھر ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اگر بنا دیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کو معبود کہا جائے، لیکن یہ تو اتنی سی بات نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے دونوں ہی انتہائی عقیدے کے اعتبار سے بوگس اور کمزور ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے شکوہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندوں نے میری قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، جو عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہ کیا، جو شکر کا حق تھا وہ حق ادا نہ کیا، اللہ کے سامنے جو سجدہ کرنے کا حق تھا وہ حق بھی ادا نہ کیا۔ اے میرے بندوں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ پروردگار کے ہاں تم سرخرو ہو سکو۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین ابراہیمی کو چن لیا ہے، لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ قائم رہو، ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کو اپناتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں اپنا قرب عطا کریں گے، اللہ رب العزت تمہیں اپنی محبت عطا کریں گے، اور وہ جو خلت کا مقام، دوستی کا مقام ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اللہ رب العزت اس میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔